السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات کیو ٹی وی پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور دورہ ترجمہ قرآن سعادت کی بات ہے۔ قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، تراویح بھی ادا ہو رہی ہے اور اب قرآن پاک کا ترجمہ تشریح بھی ہم سمجھ رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور سکھائیں۔ اور ایک آیت سمجھنا، حدیث سنن ابن ماجہ میں ایک آیت قرآن حکیم کی سمجھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ کتنا خیر کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں مزید بہتری عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور آیت نمبر 61 تک ہم نے مطالعہ مکمل کیا، اور پچھلی نشست میں جو بات تھی وہ یہ کہ ذلیل اور رسوا کر دیے گئے کون؟ وہ جن کو قرآن نے کہا کہ تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ فضیلتی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری پوری کرو، فضیلت برقرار رہے گی، اور ذمہ داری پوری نہ کرو، کتاب کو پس پش ڈالو، ناشکری کے رویے پر آ جاؤ، پیغمبر کا ساتھ نہ دو، تو ذلت اور رسوائی تمہارے لیے مقدر کر دی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ فضیلت ہمیں بھی ملی ہوئی ہے، ہاں آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مجھے کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب اگر پس پشت ہے، پیغمبر علیہ السلام کے مشن میں شرکت نہیں ہے، ناشکری ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، تو ذلت و محتاجی ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہے جو قرآن پاک سورۃ البقرہ کے آغاز میں بنی اسرائیل کا ذکر ہمارے سامنے رکھ رہے، ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کے تعلق سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابئین، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جس نے عمل کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایمان والوں کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کا ذکر ہے۔ صابئین ایک رائے ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، بعد میں ان میں بگاڑ بھی پیدا ہوا۔ ہر دور میں جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اجر ہے، لیکن یاد رہے ابتدا میں آیت نمبر 7 میں بھی ذکر آیا، ابتدا میں جو 5واں رکوع تھا بنی اسرائیل سے مخاطبت والا، وہاں نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر آیا۔ تو اب کیا ہے؟ اب جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ہاں اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا کافی نہیں، رسالت پر ایمان بھی ضروری، یہ ذکر پہلے بھی آیا۔ اب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے یہی ہیں جن کے لیے اجر ہوگا اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کی ناشکریوں کا بیان اور ان پر آنے والی سزاؤں کا تذکرہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا۔ اللہ اکبر، ایک خاص کیفیت اللہ تعالیٰ نے سائبان کی طرح طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا، اور اس کیفیت کو طاری کر کے کیا فرمایا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا مراد کتاب، وہ مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، یعنی گناہوں سے بچنے والے بھی ہو جاؤ اور عذاب سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے جو ان سے وعدہ لیا گیا کتاب کو تھامنے کا۔ اس وقت تورات ان کو عطا ہوئی تھی، آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ آج ویلڈ کتاب کون سی؟ قرآن حکیم ہے، ہمیں اسے تھامنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب بنی اسرائیل سے مخاطبت جاری۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی تم نے روگردانی کی، ناشکری کا رویہ اختیار کیا، فرمانبرداری کو چھوڑ کر نافرمانی کی روش پر آ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ رحمت کا اظہار فرما رہا ہے، بار بار معاف فرما رہا ہے، بار بار معاف فرما رہا ہے، ہر بات پر نہیں پکڑ رہا، اس رحمت کا ذکر بھی باری تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر،
یہ اصحاب سبت کا بیان ہے، ہفتے والے، سیٹرڈے والے۔ ان کا واقعہ تفصیل سے آئے گا سورۃ الاعراف کے 21ویں رکوع میں، وہاں آیت نمبر 164 165 میں ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہفتے کے دن کو مخصوص کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، ان لوگوں نے اس بندگی کے تقاضوں کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، حیلے بہانے بنا کر شریعت کی پاسداری سے فرار اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور ذلیل بندر ان کو بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے اسے عبرت بنا دیا اور متقین کے لیے نصیحت کا باعث بنا دیا۔ اللہ کی شریعت سے کھلواڑ کرنے والے، اللہ کے احکامات سے فرار اختیار کرنے والے، اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرنے والے، ان کو ذلیل بندر بھی اللہ نے بنایا، بعد والوں کے لیے بھی، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ شریعت آج ہمارے پاس ہے، اس پر عمل ہم سے تقاضا ہے اور اس کے تابع ہونا ہم سے مطالبہ ہے۔ اب اس میں کھلواڑ کرنا اور اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرنا، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اس میں شامل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنا دیا۔ اب گائے کا واقعہ آ رہا ہے سورۃ البقرہ، اس میں گائے کا واقعہ جو ذکر وہ اب آ رہا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ ایک شخص کا قتل ہو گیا، بلکہ وہ قتل کر دیا گیا تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سجھائی۔ لوگوں نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کا ایک حصہ مقتول کو لگایا یا مارا جائے، تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ مطلق یہ محض صرف گائے کا معاملہ نہیں تھا، اس میں اور بھی حکمتیں تھے، حکمتیں بعد میں آئیں گی، مسئلے کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے، گائے کا واقعہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں، میں کیوں ایسی بات اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کروں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو اور مقتول کو اس کا ایک حصہ مارنا، تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہے۔ یہاں اب گڑبڑ شروع ہو رہی ہے، سیدھا حکم تھا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیتے، مگر اب لے تو لال کا معاملہ ہو رہا ہے، ڈیلے ٹیکٹکس اختیار کی جا رہی، فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی، یہ سوال وہ سوال، فلاں بات، اسی چکر میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش میں ہیں بنی اسرائیل کے یہ لوگ۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہو۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا تعین کر دیا کہ جوان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہو، اور مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب گہرا ہے اور وہ دیکھنے والوں کو فرحت بخشتی ہے، زرد رنگ ہو، خوب گہرا بھی ہو، دیکھنے والوں کو وہ فرحت بھی بخشنے والی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتلا دے وہ کیسی ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی، بڑا شبہ ہو گیا، ہم بڑے ڈاؤٹ کے اندر، کلیئرٹی نہیں آ رہی۔ عقل کے اندھوں کو اتنی کلیئرٹی نہیں تھی کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، ذبح کر لیتے، سادہ سی بات تھی، خود یہ سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات کو پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ یہ انشاءاللہ کہنے میں تھوڑی سی ان کی جاں بخشی کا معاملہ ہو گیا، مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے، اس سے بیان کیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ زمین جوتنے میں استعمال ہوتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ سبحان اللہ، تو بس بیٹھی رہتی ہو، کھاتی پیتی رہتی ہو، اور اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر کے ان کے سوالات کے جوابات تو دے رہا ہے، مگر ہو کیا رہا ہے، خود اپنے لیے مصیبت پیدا کی ان لوگوں نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو،
قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب آپ ٹھیک بات لے کر آئے ہیں، فذبحوها، پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کر ڈالا چاروں ناچار، وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ ذبح کریں گے، بس چاروں ناچار وہ ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیجا سوالات سے منع فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پچھلی قومیں کثرت سوال اور انبیاء سے بیجا اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئیں۔ تو سوال ہو عقیدے سے متعلق، عمل سے متعلق، کوئی حرج نہیں، لیکن بیجا سوالات کرنا اور دائیں بائیں کے اندر بحثوں میں لگ جانا، اللہ کا دین اس سے ہمیں منع فرماتا ہے۔ یہ تو ہوا گائے کی کیفیات کے بارے میں۔ اب گائے کیوں ذبح کروائی گئی، وہ مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی، اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے عوام کا ذکر اور ان کے علماء کا حال بھی بیان ہو رہا ہے۔ لیکن نوٹ کیجئے گا، ذکر ان کا ہے، سبق ہمارے لیے ہے، تذکرہ ان کا ہے، رہنمائی ہمارے لیے ہے، بیان ان کا ہے، اور تذکیر و یاد دہانی ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس میں جھگڑنے لگے، الزام تراشیاں شروع ہو گئی ہوں گی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون قاتل ہے مقتول کا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا وہ جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اللہ اکبر۔ مقتول کو ایک ٹکڑا مارا گیا گائے کا، مقتول زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بتایا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، بتا دیا، ایسے مردوں کو اللہ زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ واقعات ایک سے زائد ہیں سورۃ البقرہ میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی آ چکا سورۃ البقرہ میں، موت دی گئی، زندگی دی گئی، اور اب اس شخص کا ذکر بھی آ گیا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی دے گا، تو بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا ہوگی، اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، گائے کا تقدس ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا، اور وہ سامری جادوگر والا واقعہ وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، اور خواہ کچھ غالب اقوام کی حرکتوں کو دیکھ کر یا کچھ اور اقوام میں اس گائے کے تقدس کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی کوئی بات پیدا ہو گئی تھی، تمہارے ہاتھوں سے ذبح کروا دیا، کچھ نہیں رکھا اس گائے کے اندر، تمہارے سامنے تم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ڈالا، وہ تقدس بھی ختم اور مردہ زندہ ہو گیا۔ ایسے اللہ مردوں کو زندگی دے گا۔ یہ ہے جو اہم مقاصد اس واقعے میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور ایک اور اہم تر بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نشانیاں واضح فرما رہا ہے۔ اب تو تمہارا ایمان پکا ہونا چاہیے نا، تمہاری ایمانی کیفیت بہتر ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ لیکن ہوا کیا، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ دین میں حیلے اختیار کرنے والے، اللہ کے حکم سے فرار اختیار کرنے والے، جب یہ روش ہو دین میں حیلے اختیار کیے جائیں، ہاں من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کیا جائے، اللہ کے وعدے احکامات سے فرار اختیار کیا جائے، تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کتنے؟ اگلی آیت کریمہ، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، سو پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت۔ اللہ اکبر۔ یہ حاملین کتاب امت جن کو کتاب عطا کی گئی، ان کی سختی کا عالم کب ہوا؟ جب حیلے دین میں اختیار کیے، احکامات سے فرار اختیار کیا، دل کیسے سخت، پتھر بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ حالانکہ پتھروں کا معاملہ اب تو سائنسی حقائق بھی بتا رہے ہیں کہ ان میں بھی حس ہوتی ہے، اور یہ جمادات میں بھی حس ہوتی ہے، سینٹیمنٹس ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کلام کیا بتا رہا ہے پتھروں کے بارے میں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اس قدر ان میں اللہ نے کیفیت رکھی کہ پھٹتے ہیں اور نہریں جاری ہوتی ہیں، یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں پتھر جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ ارے نہر جتنا نہیں، چشمہ ہی پھوٹ پڑتا ہے، پتھر ہیں مگر لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ستون حنانہ تھا نا نبی مکرم علیہ السلام جس سے سہارا لیتے، وہ بھی رویا تھا جب حضور وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جمادات اور نباتات میں بھی حس اللہ نے رکھی۔ ارے پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت اور ڈر سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ وہ بنی اسرائیل تھے، پتھروں کو بھی مات دے دی سختی کے اعتبار سے۔
ہم تو مسلمان ہیں، قرآن کریم کے ماننے والے ہیں. ہاں پتھر سے تو نہریں جاری ہو لوگوں کو نفع پہنچے، پتھر سے چشمہ پھوٹے لوگوں کو نفع پہنچے، ارے کم سے کم خوف خدا ہو تو گر جائے. آج ہم کتاب کے ماننے والے، ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہے؟ یہ امت دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہے؟ جی یہ کردار پیش ہو رہے ہیں آج؟ یہ افراد کے دل خوف خدا سے کبھی لرزتے ہیں؟ میں بھی شامل ہوں، میں اپنے لیے پہلے کہہ رہا ہوں پھر آپ کے لیے. یہ آنکھیں کبھی نم ہوتی ہیں؟ یہ دل میں خوف خدا اگر ہو تو کچھ کیفیت طاری ہوتی ہے؟ سجدوں کا لطف کبھی ہمیں آتا ہے؟ یہ ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنتی؟ اس امت کو انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا ہم نے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تم نیکی کا حکم دو کہ بدی سے روکو گے. پتھر تو نہریں پھوٹ پڑ جائیں، پتھر تو چشمے پھوٹ پڑ جائیں، پتھر خوف خدا سے گر جاتے ہیں، ہمارے دل تو سخت نہیں ہو گئے؟ جی یہ قرآن سبحان اللہ یہ زندہ کلام ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خشیت عطا فرمائے اور ہماری ذات میں اللہ کی خشیت ہو، اعمال گواہی دیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہماری ذات، ہمارے معاشرے، ہماری ریاستیں انسانیت کے لیے نفع کا باعث بنے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب مدینہ شریف کو ذہن میں رکھیے گا، بار بار ذکر کر رہا ہوں، مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ ہے. ہجرت مدینہ کے بعد نزول ہوا، منافقین بھی موجود ہیں، یہود بھی موجود ہیں، مسلمان بھی وہاں پر موجود ہیں، مہاجرین اور انصار کا مواخات کا رشتہ بھی قائم ہو چکا ہے. مسلمانوں کو کچھ توقع رہتی تھی یہود سے، یہ تو کتابوں کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والے، ارے وہ مشرکین مکہ صدیوں سے کوئی پیغمبر ان کے نہیں آئے تھے، یہود تو کتابوں کے پیغمبروں کے ماننے جاننے والے تھے، ان سے کچھ توقع تھی. اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. اے مسلمانوں پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر، اور ان میں سے ایک فریق تو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے بھی ہیں. کیا حال ہے ان کا؟ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں. کیوں؟ دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے. تو جو اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، ان سے توقع کرتے ہو کہ تمہاری بات کو مان لیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ کچھ بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کیا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ ذکر آ رہا ہے یہود کا. ان میں سے کچھ لوگ بھی منافق تھے، دعویٰ کرتے تھے مگر سچی بات ہے ایمان تو نہیں لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو مسلمانوں کے پاس بھی آتے جاتے، کبھی کہتے ہاں ہماری کتاب میں بھی تمہارے پیغمبر کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیگر لوگ جو ان یہود کو ملتے کہتے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو وہ جو اللہ نے تمہاری کتاب میں لکھ دیا، تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو ان کے پیغمبر کی بشارتوں کے بارے میں، تمہاری سمجھ کہاں چلی گئی؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم کیوں ان کو بتاتے ہو؟ کل یہ مسلمان تمہاری ان باتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کریں گے، اللہ ان کو تو پتا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے. ان کی مت ماری گئی تھی، یعنی یہ بتائیں گے مسلمانوں کو تو پتہ چلے گا پچھلی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں. جس رب نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی جن میں تم نے تبدیلیاں کر دی، جس رب نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی وہ خود محمد مصطفیٰ کو نہیں بتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا وہ ان کے ذریعے صاحب ایمان لوگوں کو نہیں بتا رہا؟ یہ تفسیرہ آگے آ رہا ہے. اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ تو اب ایک ذکر ہوا یہود کا. اب ان کے عوام کا حال ہے. ان کے عوام کا حال کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے غور کر لیتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے کچھ بھی سوائے کچھ آرزوؤں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. ان کے عوام کا حال کیا ہے؟ کتاب پڑھتے نہیں، کتاب کو کھولتے نہیں، کتاب کو سمجھتے نہیں، بس تمنائیں ہیں ہم تو بخشے بخشائیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ہاں ہم بہترین لوگ، ہم سب سے اچھے ہیں. We are the chosen people of Lord. آج بھی ان کے نعرے لگتے ہیں، پہلے بھی لگتے تھے جیوز کے. اللہ اکبر کبیرہ. غور فرما لیجئے ہماری عوام نے کتنا قرآن پاک کو سمجھا ہے.
ترجمہ تشریح جس عالم پر اعتبار ہے چلیں اس کا ہی پڑھ لیں. 1% لوگ بھی نہیں ہمارے معاشرے میں، 1% بھی نہیں جنہوں نے آج تک قرآن پاک کا ترجمہ مکمل اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا ہو. ترجمہ کافی نہیں، تشریح کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. دعوے نہ کریں، عمل کی طرف آئیں، سمجھنے کی طرف آئیں. اور یہ مبارک موقع ماہ رمضان المبارک، نزول قرآن کا پیارا مہینہ، یہ مبارک راتیں اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ تشریح الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ کی توفیق، نہ بیان کرنے والے کی بس کی بات ہے، نہ سننے والوں کی بس کی بات ہے. ذالک فضل اللہ من یشاء یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن پاک سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. یہ تو عوام کا حال ہے. یہود کے علماء کا حال کیا تھا؟ وہ دین فروش قسم کے لوگ تھے، دنیا پرست دین فروش علماء سو. ان کا بیان فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس تباہی ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے حاصل کریں تھوڑی سی قیمت. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ان کے لیے تباہی اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے تباہی اس سے جو وہ کمائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ علماء سو، یہود کے برے علماء من چاہی باتوں کو اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کرتے اور فتویٰ فروشی کرتے، دین فروشی کرتے، لوگوں کا مال بٹورتے. کس طرح کی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو رائے دی جائے، ایسی رائے چاہیے بس پیسے دو رائے لے لو. استغفر اللہ. اللہ کی کتاب میں تحریف، اللہ کی کتاب میں تبدیلی، اور یہ صدیوں سے چلا آیا. ہر سال ان کے ریوائزڈ ایڈیشنز بھی پبلش ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یہود کے علماء سو کا بیان. ہاں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. ہاں وہ علماء سو، برے علماء، دنیا پرست علماء جو من چاہی باتیں دین کے نام پر بیان کرتے ہیں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا کرتے رہنا چاہیے. اب ان کی تمنائیں، یہود کی تمنائیں کیا سمجھتے تھے؟ ہم تو بخشے بخشائیں، جنت تمہاری پکی ہے. ہاں تھوڑی سی سزا مل جائے گی. تھوڑی سی سزا کس بات کی ہمیں ملے گی؟ اس بات کی سزا تھوڑی سی مل جائے گی، ہم نے کچھ دن کے لیے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی. ان کی اس وشفل تھنکنگ اور خوش فہمیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی گنتے کے چند دنوں کے سوا. قل، اے نبی علیہ السلام پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ بس چند دن تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، اس کے بعد تم بخشے بخشائے ہو. تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سرٹیفکیٹ لکھوا لیا اپنے بارے میں؟ استغفر اللہ. یہ ہے ان کی وشفل تھنکنگ، خوش فہمیاں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے. ہم بھی تمنا رکھیں، دعا بھی کریں، ایمان کے ساتھ عمل کے تقاضوں کو بھی تو پورا کریں نا. محض تمناؤں سے تو جنت کا معاملہ نہیں ہوگا نا. محض تمناؤں سے جنت کا معاملہ نہیں. آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول عطا ہو رہا ہے. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کوئی ایک بڑی برائی کمائی. اہل علم نے بیان فرمایا شرک ہے، کفر ہے، بڑے گناہ. بلا من کسب سیئۃ، جس نے ایک بڑی برائی کمائی. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا. فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کبیرہ گناہوں سے بھی ہمیں بچائے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. دیکھیے بار بار آ رہے ہیں نا، محض دعویٰ کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم ایمان والے ہیں، عمل کا ثبوت پیش کرو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات رہے گی جاری، اور ملاقات کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا جاری انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.